الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وآلہ الطیبین واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ۔ تم پہ 100 جان سے قربان رسول عربی، تم میری جان کی ہو جان رسول عربی۔ آپ کی وجہ سے اللہ کو سب نے جانا، ہے بڑا آپ کا احسان رسول عربی۔ آپ کی شان میں ہے بے ادبی بے دینی، آپ کا عشق ہے ایمان رسول عربی۔ تا دم حشر رہے باد خزاں سے محفوظ، آپ کا یہ چمنستان رسول عربی۔ یا قطب یا غوث اعظم یا ولی روشن ضمیر، بندام درماندام جستو ندارم دستگیر، بر درے درگاہ والا سائلم آفتاب، خاطر ناشاد راکن شادیہ پیران پیر۔ سرور دل مصطفیٰ غوث اعظم، تجلی نور خدا غوث اعظم۔ ہے زیر قدم تیرے سر اولیاء کے، ہے اعلیٰ تیرا مرتبہ غوث اعظم۔ تم اچھے ہو اللہ کے ہو پیارے، میں اچھا نہیں ہوں تو کیا غوث اعظم۔ بھلوں کی تو ہوتی ہے ساری خدائی، برے کو بھلا کیجے یا غوث اعظم۔ کہاں چھوڑتے ہیں گناہگار دامن، کہ وابستہ تیرے ہیں یا غوث اعظم۔ اغثنی 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 اغثنی، مدد اپنے خادم کی یا غوث اعظم۔ کبھی روضہ پاک پر یاد کیجئے، کہ اب دل نہیں مانتا غوث اعظم۔ قبر بھی ہے کچھ حسرت بے نوا کی، کہ کیا حال اس کا ہے یا غوث اعظم۔ مجھ کو کسی سے کام نہیں تم سے کام ہے، مجھ کو کسی سے کام نہیں تم سے کام ہے، یا غوث میرے لب پہ تمہارا ہی نام ہے۔ دونوں جہاں میں اس کا بڑا احترام ہے، پیران پیر جو بھی تمہارا غلام ہے۔ جس سمت سے پکاریے ہو جائے گا کرم، غوث الورا کا آج بھی فیضان عام ہے۔ جو چاہیے ملے گا در غوث پاک سے، ہاتھوں میں ان کے دونوں جہاں کا نظام ہے۔ ہم کیا سمجھ سکیں گے بھلا شان غوثیت، وہ خود ہی جانتے ہیں جو ان کا مقام ہے۔ کہہ دیجئے حضور یہ منکر نکیر سے، چھوڑو سراج قادری میرا غلام۔ بزرگان ملت، نوجوانان امت، نونہال بچوں، پردہ نشین میری ماؤں بہنوں، محبان خاتم النبیین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم، محبان صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، محبان اہل بیت اطہار علیہم السلام، محبان اولیاء اللہ، محبان غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، برادران اہل سنت۔ آئیے آپ اور ہم سب مل کر اپنے آقا و مولا سرور عالم نور مجسم شہنشاہ امم شفیع المذنبین رحمت للعالمین خاتم النبیین سید الاولین والآخرین حضور سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیں درود پاک۔ اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ ایک اور مرتبہ بلند آواز سے درود پاک پیش کر لیں۔ اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ اور ایک مرتبہ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش فرمائیں۔ اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ کل ہند مرکزی مجلس اہل سنت کے زیر اہتمام 11 روزہ جلسہ سیدنا غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 10واں جلسہ جناب محمد علی خیسر قادری ایڈوکیٹ معتمد استقبالیہ کل ہند مرکزی مجلس اہل سنت کے مکان پر منعقد ہیں۔ ابھی آپ نے منقبتیں سنی، نعت پاک سنی، اور مولانا محمد باقر علی صدیقی صاحب کا خطاب بھی سماعت فرمایا۔ دراصل یہ جلسے رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے دل غوث اعظم کی محبت سے دھڑکنے لگ جائے، اور غوث اعظم
کی ذات کا ہم کیا تعارف کراتے ہیں، بلکہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ غوث اعظم دستگیر کا فیضان ہر ایک کو نصیب ہو جائے۔ حضور پیران پیر غوث الاعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم المرتبت ولی، بلکہ ولی نہیں ہے، ولی گر ہیں۔ غوث اعظم کی نظر سے ولی بنتے ہیں، اس لیے آپ کو سلطان العارفین، سلطان الاولیاء کہا جاتا ہے۔ آپ اولیاء اللہ کے بادشاہ ہیں، شہنشاہ ہیں، اور آپ کی فیضان نظر ولیوں کو بھی حاصل ہوئی، اور بڑے بڑے اولیاء اللہ آج بھی آپ کے فیضان نظر کے محتاج ہیں۔ غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ کو ہم اس لیے یاد کرتے ہیں کہ غوث اعظم نے اپنے مریدوں کو ایسی ایسی بشارتیں دی ہیں کہ جس سے ہم کو ایک تسلی ہو جاتی ہے کہ ہمارے کو بھی بچانے والا کوئی ہے۔ تو غوث اعظم کی بارگاہ میں وہ چیز ہے، غوث اعظم کی ذات ایسی ہے کہ کتنا ہی وہ کیسا بھی ان کا مرید ہوگا، غوث اعظم بولے کہ بغیر توبہ کے نہیں مرے گا، چاہے وہ زمانے میں کچھ بھی کرتا ہوگا، لیکن میرا نام لیوا ہے اور میرا مرید ہے، لہذا میں اس کو بغیر توبہ کے مرنے نہیں دوں گا۔ تو مطلب یہ ہوگا کہ غوث اعظم کا مرید جو ہوگا وہ ایمان پر مرے گا، بغیر توبہ کے مرتا نہیں مرید تیرا۔ یہ بیر و بر میں اعلان غوث اعظم ہے، اور یہ اعلان غوث اعظم نے شاندار انداز میں فرمایا ہے۔ غوث اعظم نے فرمایا کہ میرا مرید جہنم میں جا ہی نہیں سکتا۔ مالک جو جہنم کے داروغہ ہے، ان سے ایک مرتبہ غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا، اب بات ایسی ہے بھائی، کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی، اگر ہم بولے جہنم کے مالک سے بات کرے تو ایسا کیسا ہوتا؟ وہ تو مرنے کے بعد ہوگا۔ مگر یہ اولیاء کی ذات ایسی ہوتی ہے، ان کا مرنا جینا ایک ہے، اس لیے یہ مرتے نہیں۔ انہیں مردہ نہ کہو، یہ تو مردوں کو جلاتے ہیں۔ جو ان پر مر مٹے ان سے ہزاروں فیض پاتے ہیں، جو ان پہ مر مٹے ان سے ہزاروں فیض پاتے ہیں، انہیں مردہ نہ سمجھو، یہ تو مردوں کو جلاتے ہیں۔ تو اولیاء اللہ کی ذات، اولیاء اللہ کا کمال وہ ہے کہ یہ زندہ ہے، ہر ولی زندہ ہے، اور وہ اپنا اپنا فیض ہر ولی دے رہا ہے، ہر ولی اپنا فیض پہنچا رہا ہے۔ اس لیے آج دیکھیے اتنے ایسے دور میں بھی جبکہ باضابطہ کروڑہ اربوں روپے خرچہ کیا جاتا ہے کہ لوگوں کو اہل سنت کے مسلک سے ہٹائیں، اور اہل سنت کا مسلک مضبوط ہے اولیاء کے فیض سے، کیونکہ کسی بھی فرقے میں ولی نہیں ہے، صرف ہماری جماعت میں ولی ہے اہل سنت۔ اس لیے ہم ڈنکے کے چوٹ پہ کہتے ہیں کہ حق جماعت، حق جماعت، تو اہل سنت جماعت حق جماعت ہے، کیونکہ اس کی علامت یہ ہے کہ اس میں ولی موجود ہے، اور ولی زندہ ہے، اور ایسے زندہ ہے کہ ہماری عقل مان جاتی۔ اب غوث اعظم نے جہنم کے داروغہ سے ملاقات کی تو کیسا ہوا؟ بھئی جہنم کے داروغہ سے تو کب ملاقات ہوں گی؟ مرنے کے بعد ہوں گی، مگر غوث اعظم اس دنیا میں رہ کے جہنم کے داروغہ سے بات کر رہے ہیں۔ تو اب آپ غوث اعظم کی پہنچ دیکھیے کہ جہنم کے داروغہ سے بھی بات کر رہے ہیں، جنت کے داروغہ سے بھی بات کر رہے ہیں، اور انبیاء سے بھی بات کر رہے ہیں، اولیاء سے بھی بات کر رہے ہیں۔ یعنی جو اس دنیا سے گزر گئے وہ اولیاء سے بھی غوث اعظم کی گفتگو ہوتی ہے، جو ہیں وہ بھی ہوتی ہیں۔ تو غوث اعظم کی ہم مرتبے کا، غوث اعظم کی شان کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے۔ غوث اعظم کی شان تو شان ہے، ان کے مرید کی شان کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ وہ مرید کی شان ہے غوث اعظم کی۔ غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک عیسائی اسلام قبول کرنے کے لیے آیا،
تو وہ عیسائی تھا، یعنی وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا نبی مانتا تھا، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا نہیں مانتا تھا۔ تو اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو عرض کرنے لگا میں جا کے ہدایت کس سے پاؤں اس دور میں؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بولے بغداد جاؤ شیخ عبد القادر کے پاس۔ تو وہ عیسائی مسلمان ہونے کے لیے آ گیا حضرت پیران پیر غوث الاعظم دستگیر رضی اللہ عنہ کے پاس۔ یعنی تمام پیغمبر اگر فیض کے لیے بھیجتے ہیں تو حضور غوث اعظم دستگیر کے پاس۔ اب کوئی بولے گا کہ کیا نبیوں کو فیض دینا نہیں آتا جو غوث اعظم کرنے بھیج رہے ہیں؟ تو میاں ایک سسٹم ہے، سسٹم ہے یہ سسٹم ایسا ہے روحانیت کا، کیونکہ ابھی جو مولانا باقر صاحب نے بتایا کہ امام ربانی مجدد الفسانی رضی اللہ عنہ نے لکھا کہ خطبۃ کبریٰ پہ حضرت فاطمہ الزہرا فائز تھی اور مولا علی بھی، اور اس کے بعد امام حسن علیہ السلام خطبۃ کبریٰ پہ فائز ہوئے، اس کے بعد حضرت امام حسین علیہ السلام خطبۃ کبریٰ۔ یہ خطبۃ کبریٰ غوث اعظم وہ مقام ہے، یہ ہر ایک کو نہیں ملتا۔ ایک ولی غوث ہو سکتا لیکن غوث الثقلین نہیں ہو سکتا، غوث اعظم نہیں ہوتا، خطبۃ کبریٰ پہ نہیں فائز ہوتا، کیونکہ خطبۃ کبریٰ پہ جو فائز ہوتا ہے پورے غوث اس کے تابع ہوتے ہیں، پورے اولیاء اس کے تابع ہوتے ہیں، وہ کہیں کا بھی ہو، ہر جگہ غوث موجود ہے، لیکن پیران پیر غوث اعظم ہے، تمام غوث ان کے محتاج ہیں۔ ہاں، سارے غوث جن کے محتاج ہیں، جس سے مدد مانگتے ہیں، غوث ہو کے غوث اعظم سے مدد مانگتے ہیں، وہ شان پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ۔ اس لیے تو حضور بحر علامہ عبد القدیر صدیقی رحمۃ اللہ فرمایا ولایت جس کو ملتی ہے تو ملتی ہے تیرے گھر سے، مسلم ہو گئی تیرے لیے باطن کی سلطانی۔ تو سلطان باطن، سلطان عارفین، سلطان عاشقین، سلطان اولیاء اللہ سب غوث اعظم دستگیر رضی اللہ عنہ۔ تو اب وہاں سے امام حسین کے امام زین العابدین کو رضی اللہ تعالیٰ، امام باقر، امام جعفر صادق، امام موسیٰ کاظم، امام علی رضا، امام تقی، امام نقی، امام حسن عسکری تک یہ خطبۃ کبریٰ آئی۔ امام حسن بصری اس تک رک گئی، جب غوث اعظم دستگیر اس دنیا میں آئے تو غوث اعظم کو خطبۃ کبریٰ دی گئی۔ اب وہ خطبۃ کبریٰ غوث اعظم کے پاس امام مہدی آنے تک رہے گی۔ جب امام مہدی آئیں گے تو وہ غوثیت کبریٰ پہ فائز رہیں گے، لیکن اب تک تو غوث اعظم ہی ولیوں کو ولی بنا رہے ہیں، اس لیے ہر ولی ان کا محتاج ہوتا ہے، یہاں تک کہ خواجہ غریب نواز نے بھی ان کو پکارا، بڑے بڑے اولیاء حضرت قطب الدین کاکی نے پکارا۔ حضرت قطب الدین کاکی نے کہا قبلہ اہل صفا حضرت غوث الثقلین، دستگیر ہمہ جا حضرت غوث الثقلین۔ اہل صفا اللہ والوں کے، اولیاء اللہ کے اگر قبلہ ہیں تو وہ غوث الثقلین۔ غوث کہتے ہیں فریاد رس کو، یعنی مدد کرنے والے۔ ثقلین کہتے ہیں جن اور انس کو، ثقلین کہتے ہیں دونوں جہاں کو۔ اگر آپ غوث الثقلین کے نام معنی لے تو دو جہاں کے بھی غوث، اور اگر یہ معنی لیے تو انس و جن کے بھی غوث۔ اس لیے غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں جنوں کا بھی پیر ہوں، یعنی جنوں کے بھی مرشد ہے، میں جنوں کا بھی پیر ہوں، میں فرشتوں کا پیر ہوں، میں انسانوں کا پیر ہوں۔ خلتیں میرے پاس تقسیم ہوتی ہیں، ولایت میرے پاس ملتی ہے، میں اللہ کی برانہ شمشیر ہوں، میں احوال کا سلب کر لینے والا ہوں۔ ایک جو ہے بزرگ تھے حضرت ثنا،
غوث اعظم نے جب کہا قدمی ھذا علی رغبتی کلی ولی اللہ، تو سارے اولیاء اللہ سر جھکا دیے، پہاڑوں کی چوٹی پہ بھی ہے تو انہوں نے سر جھکا دیا، اور غاروں میں عبادت کر رہے ہیں بھی تو سر جھکا دیا، خانخواہوں میں بیٹھے بھی ہیں تو سر جھکا کے کہے پیر آپ کے قدم ہمارے کندھوں پہ ہیں بلکہ ہمارے آنکھوں سر پہ ہیں۔ غوث اعظم بغداد کی سرزمین سے اعلان کر رہے ہیں، سارے جہاں میں غوث اعظم کی آواز پہنچ رہی ہے، اور نہ صرف آواز پہنچ رہی ہے، غوث اعظم دیکھ رہے ہیں کون سا ولی قدم لیا کہ نہیں لیا، نہ صرف دیکھ رہے ہیں کہ ان کی گفتگو بھی غوث اعظم سن رہے ہیں، سارے جہاں کے اولیاء۔ اس لیے جب غوث اعظم نے یہ کہا تو انہوں نے کہا میں بھی ایک بڑا بزرگ ہوں، میں کہیں کہ ان کے قدم، انکار کر دیے۔ تو غوث اعظم نے فوراً کہا کہ تمہارے کندھوں پہ سور کے قدم ہوں گے۔ اب انہوں نے انکار کر دیا، ہو گئے، حالانکہ ان کے بھی کئی ہزاروں مریدہ تھے، ان کی بڑی آو بھگت ہوتی تھی، وہ تھی۔ ایک مرتبہ انہوں اپنے مریدوں کے ساتھ جا رہے تھے، ایک عیسائی لڑکی پہ نظر پڑ گئی، اب دل بدل گیا، بولے کہ اس سے شادی کریے، جا کے اب پیام بھیجے تو لڑکی کے باپ نے کہا میں شادی کرتا ہوں لیکن ایک شرط ہے میری کہ تم عیسائی ہو جانا۔ پہلے تو سوچے، اس کے بعد عیسائی ہو گئے۔ ہم مریداں پریشان ہو گئے، بولے اتنا بڑا پیر ہمارا بھٹک گیا، کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا، اس طرح سے سنبھل کے رہنا، شیطان کسی کو چکر میں لاتا نہیں، اس لیے پیرانے پیر کا دامن پکڑ کے رہنا، ہاں پیرانے پیر کے دامن سے جڑے رہنا۔ منکر غوث پہ ہوتی ہے خدا کی لعنت، غوث کے چاہنے والے کو خدا ملتا ہے۔ تو غوث اعظم کو جو چاہیں گا، اس لیے ہم جلسے کر رہے ہیں۔ ہم لوگ بولے جلسے کیوں کر رہے ہیں؟ ارے بھائی ہم آپ کے جلسے کر کے آپ کی توجہ غوث اعظم کی غلامی کی طرف کر رہے ہیں۔ اب آپ بولے ہمارے کو کیوں کر رہے ہیں؟ بولے تو شکریہ ادا کرنے کے بجائے ہم کو بولے کیوں کر رہے ہیں؟ نماز کا جلسہ کرو، تو غوث کا جلسہ کرے تو آٹومیٹک نمازی ہو جاتے نا۔ ادھر عقل سے تو سوچا کرو، کبھی صرف دشمنی میں سوچیں گے، صرف ایک بغض ہے اولیاء اللہ سے، درگاہ کو کیوں جاتے، وہاں چادر کیوں چڑھاتے، وہاں ملیدہ کیوں بناتے، ارے آپ کو کیا کر لینے کا ہے؟ جھنڈا کیوں چڑھاتے، ارے جھنڈا چڑھاتے جس بات سے کہ غوث کی مدد آ جائے، کیونکہ غوث اعظم نے اعلان کیا ہے کہ اے میرے مرید مت گھبرا، اللہ میرا رب ہے۔ تو اب آپ سوچئے کہ اللہ کیا کسی کا رب نہیں، خالی غوث اعظم کے رب ہے؟ ہاں سوچو، رب تو سب کا ہی ہے لیکن سنتا کم لوگوں کی ہے، سمجھے آپ؟ رب تو پورے لوگوں کا ہے، پوری کائنات کا رب ہے، لیکن سنتا ہے، بات سنتا ہے تو اپنے محبوبوں کی بات سنتا ہے، توجہ دیتا ہے اللہ۔ تو اس لیے سرکار بولے کہ میرا مرتبہ بلند ہے، اللہ کی قربتیں میرے کو حاصل ہے، اللہ میرا رب ہے۔ بڑے ناز سے کہ اے مرید مت گھبرا، تو ہم مرید نہیں گھبرائیں گا نا بھائی مرشد بولے، مرید سن لیا، آپ کے پیٹ میں درد ہو رہا، کئی کو جھنڈا چڑھا رہے ہیں، کئی کو 11ویں کر رہے ہیں، یا غوث کئی کو بول رہے ہیں، تو ہمارے مرشد بولے بول کے بول رہے ہیں، انہوں بولے مت گھبرا تو ہم بھی نہیں گھبرا رہے، انہوں بولے خوف نت کھا نہیں کھا رہے۔ یہ مرید کا انہوں نے مقام بلند کیا ہے، ان کا مرید تو ایسا ہے، ابھی آپ نے سن لیا نا کہ میں غوث کا چاہنے والا ہوں تو فرشتے چلے گئے، ہے نا؟ ایسا ہوتا کتابوں میں بھی لکھا ہوا ہے، خالی بکر صاحب کھڑے رہ کے اپنے والد کی تعریف نہیں کر دیے، بلکہ یہ لکھا ہوا ہے، آپ پڑھو کتاب تفریح الخواطر، آپ کو معلوم ہوگا، اس میں ایک واقعہ ہے غوث اعظم دستگیر رضی اللہ عنہ کے دھوبی کا۔ غوث اعظم دستگیر رضی اللہ عنہ کے دھوبی تھے،
وہ غوث اعظم کے کپڑے دھوتے تھے، ان کا انتقال ہو گیا، ان کو جب دفن کر دیا گیا تو فرشتے آ گئے سوال و جواب کرنے کے لیے. اب انہوں سوال کر رہے من ربو کا، انہوں بولے میں غوث اعظم کا دھوبی ہوں. انہوں بولے ماں دینو کا، انہوں بولے میں غوث اعظم کا دھوبی ہوں. فرشتے حیرت زدہ ہو گئے، سوال ایک جواب ایک، ایسا کیسا ہو رہا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرے فرشتے یہ اللہ تیرا بندہ تو عجیب سوال کا جواب دے رہا، کیا کرنا چاہیے؟ اللہ بولا ہٹ جاؤ وہاں سے، رحمت برساؤ، کیونکہ وہ میرے محبوب کا دھوبی ہے. یہ فیض ملتا ہے. یہ سمجھانے کے لیے ہم یہ مسجد محلے گھر گھر یہ جلسے کر رہے ہیں، تاکہ آج جو وبا یہ لوگ پھیلا رہے، کرونا سے بھی بدتر وبا، کہ جھنڈا نہیں اٹھانا یا غوث نہیں بولنا، تو ہمارے جو آج تو جو لوگ تو دین سے دور ہوتے جا رہے نا. پہلے گھروں سے ہی تربیت ہوتی تھی. جب ہمارے بچپنے ہم دیکھتے تھے جب 11ویں کی فاتحہ ہوتی تو ہمارے کو جو ہے نا کھوپرا کھانے بھی نہیں دیتے تھے. ارے ایک ٹکڑا کھاتے، نہیں فاتحہ کے بعد کھانا. اب میٹھا کھانا پکا رہے ہیں، وہاں کھوپرا رکھا رہتا، اب ہم بولتے تھے کھوپرا کھائیں گے، ڈانٹ کے بولتے تھے، ایسا کھائیں، نرمی سے نہیں بولتے تھے. لوگ بول رہے ہیں گستاخوں کو بول رہے ہیں نرمی سے بولنا. ایک صاحب آپ کے میرے کو بول رہے ہیں کہ بھائی جو ہے نا ہمارے والد صاحب ایسا ہے وہ ہے. تو میں بولا بھائی سمجھانے کی حد تک سمجھاؤ، نہیں سمجھ میں آیا تو والد کا بھی بائیکاٹ کرو. کب تک سمجھاتے رہتے؟ تم بھی چلے جائیں گے والد کی محبت میں. ہوتا ایسا، اگر والد جو ہے گستاخیاں کر رہے ہیں، آپ سمجھا رہے ہیں، والد ہونے کے ناطے سمجھائیں گے، سمجھا رہے ہیں، نہیں سمجھے تو کیا کرنا؟ آپ وہی آپ ہی بولو. پہلے خالی فاتحہ کے پھلی میں کھوپرے میں ہاتھ ڈالے تو ڈانٹ کے دادی نانی ایسا ڈانٹتے تھے، باتیں کر دیتے تھے. تو اس سے ہم کو ادب ملا. اگر انہوں نہیں ڈانٹتے تو ادب کہاں ملتا تھا؟ کھانے دے بچے کو. تو ہم اب یہ ہوتا تھا فاتحہ دینے کی کیا ضرورت ہے، کھا لو. اب ہوا نہیں، اس کے بعد یا غوث بولنے کی کیا ضرورت ہے، کھا لو. تو اس لیے میں بولتا ہوں کہ باپ بھی ہو تو بائیکاٹ، انبیاء بھی ہو تو بائیکاٹ. یہ گستاخی کے معاملے میں مروت نہیں. ہاں اگر کوئی معاملہ عمل کا غلط ہے تو سمجھائیں گے، رکھیں گے، ان کو دعوت میں بلائیں گے، کسی طرح عمل بہتر کرنے. کوئی عمل بہتر نہیں ہے بھی تو ہم دعا کریں گے اللہ اس کو بخش دو. مگر گستاخ ہے تو ہمارا عقیدہ خراب ہو جائے گا. باؤ ہو کہ اماں ہو، دادا ہو کہ دادی ہو. اب ہمارا مولانا باقر صاحب اپنی تقریروں میں نہیں سناتے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے والد محترم کچھ، اب میں نہیں بولتا کیونکہ انہوں تو صحابی ہے، ہاں بولو، جبکہ انہوں نہیں لائے تھے. جب انہوں کر دیے تو پھر حضرت ابوبکر صدیق کو نہیں معلوم تھا کہ باپ کے ساتھ ایسا نہیں کرنا. آج لوگ بول رہے ہیں، ہمارے کو سکھا رہے ہیں آگے، ارے باپ کو بولتے، باپ کو کرتے. بولا ہو باپ گستاخ ہے تو بولتے. اب انہیں بولا اولیاء کی احسان میں گستاخی کرا، پیرانے پھر کیا کر دیتے، ہاں یہ بزرگاں کیا کرتے، خبر کی مکھی نہیں اکھاڑ سکتے، وہ اٹھا سکتے. بولا کیا وشواس ہے اولیاء اللہ خبر کی مکھی ہے؟ انہوں بھی مکھی کو بھی فیض پہنچا رہے ہیں. ہاں یہ صرف عقل کے اندھے پورے، صرف دشمنی ہے. تو ایسے میں کلین مرکزی مجلس اجتماعات آپ چاہنے والوں کو، غوث اعظم کے غلاموں کو کہتی ہے کہ بھائی آپ اپنے عقیدے میں مضبوط ہو جائیے، گناہگار کو قریب کیجئے لیکن گستاخ کی صحبت میں رہیے. چاہے وہ باپ ہو، ماں ہو، دادا ہو، دادی ہو، نانا ہو، نانی ہو، پھوپھا ہو، پھوپھی ہے، ماموں ہو، خالہ، کوئی کسے باشد کوئی بھی ہو. اس لیے اعلیٰ حضرت احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھے گستاخ کے تعلق سے کہ اگر تمہارا باپ ہو، تمہارا مرشد ہو، تمہارا عالم ہو، مفتی ہو، کسے باشد کوئی بھی ہو، گستاخ رسول ہے تو اس کو ایسا نکال کے پھینکو جیسا دودھ میں سے مکھی نکال کے پھینکو. ہم یہاں غوث اعظم کی شان میں گستاخی کر رہے، اولیاء کی شان میں، غریب نواز کی شان میں گستاخی کر رہے، تو پھر ہم جواب نہیں دینا بولے تو نا انصافی ہے، نہ بھی ہم پہ ظلم نہیں کر رہے، الٹا ہمارے کو بول رہے کہ ہم سخت بول رہے. تو سخت بولیں گے ہی تو ہم بچیں گے نا، ہاں نہیں تو کہاں ہے. اب دیکھو پیرانے پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ کے ایک دھوبی تھے، بچ گئے.
خبر میں جا کے اب بولو انہوں دھوبی رہ کے کیا کرے کیا نہیں کرے وہ الگ بات ہے، لیکن خبر میں جا کے بھی غوث اعظم کا نام لیے تو پتا چلا کہ غوث اعظم کا سکہ خبر میں بھی چلتا ہے، حشر میں بھی چلتا ہے۔ اب اگر مولانا باقر اپنے والد کا ہے تو میں تو دل و جان سے مانتا ہوں۔ غوث اعظم نے ہر مرید کو کہا ہے یہ بات، آج کے بھی مرید کو کہا ہے، اگر غوث اعظم سے سچی عقیدت رکھیں گے۔ اب ہمارے باقر صاحب کیا عمل بتا رہے ہیں ان کا بہترین، میں نماز پڑھتے ہوں گے روزہ، یہ الگ ہے اپنے جگہ مقام پہ، لیکن اب اس کی وجہ کیا بنی؟ غوث اعظم کی جو نام لیتے فرشتے چلے گئے تو وہ اپنے گاؤں سے اہتمام اور احترام کے ساتھ ایک بڑا جھنڈا لے کے پورے لوگوں کو بتاتے کہ میں غوث کا دیوانہ ہوں۔ تو میں بھی یہ بولتا ہوں کہ بھائی اب یہ جو ہم لگا کے یہ پھرتے، میں بازار میں جاؤ کہیں بھی جاؤ یہ لگا کے پھرتا ہوں، لوگ ہم بولتے اگر نکال دیجئے، تو بولا کہیں کو نکالو، اب جن کو ان کو جو پارٹیاں والوں کو لگا کے پٹے ڈال کے ان کے پھرتے ہیں ہر جگہ، تو یہ غوث کا پٹا ہے۔ اس نشانی کے جو سگ ہے نہیں مارے جاتے، اس نشانی کے جو سگ ہے نہیں مارے جاتے، ہر چر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا۔ شرمانا نہیں یہ دور میں، المدد یا غوث اعظم بول کے بولنا۔ ہم تو اپنے بچپنے میں دیکھتے تھے بڑے بڑے بڈیاں، بڑے بڑے جو ہے، حالانکہ کوئی پڑھے لکھے نہیں تھے، پہلے کی عورتیں کیا پڑھے لکھے تھے، شدھ بدھ، کسی کو لکھنا آیا تو پڑھنا نہیں آتا تھا، پڑھنا آیا تو لکھنا، مگر عقیدے میں اتنے مضبوط تھے کہ آج کا عالم نہیں ہوتا مضبوط۔ اس لیے میں تو سمجھتا ہوں کہ وہ تمام لوگوں کو غوث کی مدد پہنچی ہوں گی۔ اگر بچہ کہیں باہر جا رہا تو اماں میں جا رہا ہوں السلام علیکم، تو اللہ رسول غوث اعظم کی پناہ میں دیتی ہوں بیٹا۔ دیکھو 80 سال کے 90 سال کے بوڑھے ہو جاتے تھے، خود کام کرتے تھے، آج 40 سال کی لڑکی کام نہیں کر رہی، یہ نہیں ہو رہا۔ وہ اس زمانے میں 80 سال کی بڈھی ہو کے ہم دبسا لے کے پیستے تھے، چکی پیستے تھے، کیسی قوت تھی، غوث اعظم کا نام لیتے تھے۔ آپ یہ میں بتانے کے لیے جلسہ کر رہا ہوں، آپ بھی اس طرف آ جاؤ، یا غوث بولو، پکارو۔ اس لیے اب بیرون سرکار کی بات بھی نہیں سنتے، اتنے بڑے عالم، انہوں کیا بول رہے؟ المدد یا غوث اعظم ورد صبح شام آر، در دلو در جانے حسرت ہست جائے دستگی، یعنی میں صبح و شام المدد یا غوث اعظم، المدد یا غوث اعظم، المدد یا غوث اعظم بولتے ہی رہتا ہوں، میں صبح و شام ان کا نعرہ لگاتا ہوں، میرے دل میں غوث کے سوا کسی کی جگہ نہیں۔ اتنی پریکٹس کرنا، اتنا ہو جانا۔ اب بولو آپ جھنڈے سے کیا فائدہ ہوا؟ اب ایک 11ویں آئی تو 2 مہینے سے پہلے پروگرام بنتا، ارے 11ویں آ رہی، جھنڈا خریدنا ہے، 11ویں آ رہی، نیاز کرنا ہے، ان کو بلانا ہے، ان کو بلانا ہے، تو اب آپ 2 مہینے سے غوث کی طرف ہے اس کی توجہ، پھر جھنڈا خوشی سے اٹھا رہے نہا دھو کے۔ اللہ کو یہی ادا پسند آگئی محبت کی۔ محبت ہے تو سب کچھ ہے بھائی، لوگ یہ نہیں سمجھ گئے، لوگ یہ بولی یہ کرو وہ کرو، کرنا ہے، ہم انکار نہیں کر رہے شریعت کا، شریعت کرنا، غوث اعظم خود فرماتے ہیں کہ شریعت کا پابند رہو، ہم اس کی بات کا انکار کبھی بھی کسی جلسے میں نہیں کرے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ شریعت کی پابندی لازمی ہے، لیکن غوث اعظم کی محبت کے ساتھ۔ آپ کو جب ہر سنت نظر آ رہی ہے تو سرکار کی یہ سنت نظر نہیں آ رہی کہ سرکار بھی خود اولیاء کا ذکر کرے۔ سرکار نے کہا کیا میں وہ بات تمہیں نہ بتا دوں جو تمہارے لیے اچھی ہے، بہتر ہے؟ تو بولے کیا؟ صحابہ بولے بتائیے یا رسول اللہ۔ بولے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم اچھوں میں بیٹھو، اچھوں کی صحبت اختیار کرو۔ یہ کیا خیار حکم کون ہے؟ یہی اولیاء اللہ ہے۔ تو ہم کو غوث اعظم کی صحبت نہیں ملی، مگر انہوں تو اعلان کرنا تو میرے نام کی دہائی دے۔ غوث اعظم نے اپنے مریدوں کو کہا کہ اگر تمہارے کو کوئی مشکل آ جائے
تو میرے نام کی دہائی دو، تمہاری مشکل ٹل جائے گی۔ تو اس لیے ہم 11ویں کر کے ان کا نام لیتے ہیں، اس لیے ہم یا غوث کے نعرے بلند کرتے ہیں۔ اس لیے غوث اعظم کی شان دیکھو، آپ جوان ہیں ابھی، اس دور کے بہت بڑے بزرگ تھے، حضرت حماد بن دباس، بہت بڑے بزرگ، غوث اعظم خود ان کی صحبت میں رہتے تھے۔ ہمارے حضور بیان سرکار نے فرمایا حضرت حماد بن دباس غوث اعظم کے پیر صحبت ہے، اتنی بڑی شخصیت، غوث اعظم ان کے پاس جاتے تھے۔ تو غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کے پاس جاتے تو ان کی شان کتنی بڑی ہوں گی۔ ایک مرتبہ ایک تاجر بولا کہ تجارت کو جانا ہے، بڑی اچھا نفع ہے، تو انہیں حضرت کا معتقد تھا حماد دباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، جا کے بولا حضرت میں سفر کرنا چاہ رہا ہوں تجارت کے لیے، آپ کیا فرماتے ہیں؟ پہلے کے لوگ بزرگوں سے اجازت لے کے سفر کرتے تھے، یہ ہم دیکھ چکے ہیں، یہ دور ہم دیکھے ہیں، اب ہے گا ایسا، ہاں چلو نام بھی بچہ پیدا ہوا تو جا کے پہلے بزرگ کی اطلاع دیتے تھے، حضرت میرے کو لڑکا ہوا، دعا لیتے تھے، بچہ ہونے والا بھی ہے تو دعا لیتے تھے، بچہ ہو گیا بعد تو بھی جاتے تھے۔ اب جائیں گے کیسا؟ خالی لڈو لے کے جانے، یہ انداز ہے بابا محبت کا، تحفوں کا۔ یہ کیا ضروری ہے لڈو تقسیم کرنا؟ کوئی ضروری نہیں ہے، محبت ضروری ہے۔ جب محبت ہے تو پھر لے جاتے، خالی کس کے گھر پہ کیسا جاتے نہیں۔ تو ایک ہیلا ہے، چلو لڈو لے کے جائیں گے، نام رکھا ہے، اب یہ اس کو ایک عنوان بنا دیے، نام رکھائی کا کہاں شریعت میں اس کا جواز ہے؟ عقل ہے۔ اگر کسی بیمار کے پاس جاؤ تو کس کے پاس جو ہے کچھ بھی جو ہے تحفہ لے جاتے ہیں۔ سرکار کیا بولے؟ جو بیمار کے پاس عیادت کر کے جاتا ہے وہ جب واپس ہوتا ہے نا، ہر قدم پہ اس کو نیکی ملتی ہے۔ تو بھئی بیمار کے پاس گئے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ سیب موسمی کچھ ایسا پرانا طریقہ تھا، اب تو خالی کھڑے کھڑے ہاں ہے تو ایسی محبتیں تھی پہلے۔ سرکار کیا بولے؟ تحفے دیتے رہو محبت بڑھتی۔ یہ بھول گئے، خالی چندے لینا یاد ہے، چندے ہونا، یہ تقریر کرے چندے ہو گئے، نکاح کی محفل میں آئے تقریر کر کے چندہ دو، چیلم کی محفل میں آئے تقریر کر کے چندہ دو، مسجد میں کھڑے چندہ دو، یہ چندہ دینے ہیں، چندہ لینے کی یاد رہ گئی، تحفہ دو بولے سرکار وہ یاد نہیں ہے۔ بھائی اب ہم جو ہے نا کسی کو بلانا چاہتے ہیں، دیکھو ہمارے لوگوں نے کیا سوچا، فائدہ فیض بھی ہے، دعوت کی دعوت بھی ہے۔ اب ہم ہمارے لوگوں کو بلانا چاہ رہے ہیں۔ پہلے کے لوگ ذرا ہر آدمی اپنی جگہ باعزت تھا، تو ایسا بلا تو کون آتے؟ تو ہم کیا کرتے تھے؟ 11ویں کے ہیلے سے بلاتے تھے کہ ہمارے رشتہ دار بھی جمع ہو جائیں، گیٹ ٹو گیدر بھی ہو جائے، غوث اعظم کا فیضان بھی ہو جائے، محبت کا اعلان بھی ہو جائے۔ یہ اس لیے یہ جلسے منعقد کیے جاتے ہیں۔ تو حضرت حماد بن دباس یعنی بزرگوں کے پاس جاتے تھے لوگ پہلے، کب کی بات ہے؟ 500 سال پہلے کی بات ہے، 600 سال پہلے، بلکہ 700 سال ہو گیا ہوں گا، ہاں بلکہ اس سے پہلے 900 سال ہو گئے، ہاں۔ تو غوث اعظم دستگیر کے دور میں یہ بات تھی کہ لوگ بزرگوں کے جا کے کاروبار کرنا نہیں کرنا، جانا نہیں جانا، سفر کرنا نہیں کرنا، ان سے پوچھتے تھے، ان کے حکم پہ جاتے تھے، دکان کھول رہا ہوں، تجارت کر رہا ہوں، یہ سب کرتے تھے، ہاں۔ اب کیا ہے؟ کسی سے کوئی پوچھنا نہیں، ہاں کر لیے، فلم اسٹاروں کو بلا کے دکان کا افتتاح کر رہے ہیں، کرکٹروں کو بلا کے جو ہے دکان کا افتتاح کر رہے ہیں، ہاں۔ پہلے بزرگوں کو بلا کے کرتے تھے تو دکان میں برکت رہتی، اب برکت ہی نہیں ہے، اب برکت نہیں ہے، تجارت نہیں چل رہی، کہے کو چلے گی بھائی؟ برکت والے لوگوں کو بلائیں گے تو چلیں گے، ہاں۔ انہیں یا غوث بول کے ریبن کاٹیں گا تو ہوں گا، اب انہوں بلا کے ناچنے گانے والے سے کٹائے تو برکت آتی، وہ نحوست آتی، سیدھی بات ہے، ہاں۔ یہ سب چھوڑ دیے، یہ سب کس کی طرف سے ہوا؟ وہابیوں کی طرف سے۔ اس لیے بہنوں سرکار نے کہا کہ وہابیوں سے بدعت آتی ہے، سنیوں سے نسبت آتی ہے۔ اب دیکھو آپ دکان کا افتتاح کر رہے ہیں تو کسی بزرگ کو بلائے تو ہم کو نسبت آ گئی نا،
نہیں. اب پہلے کے دور میں حضرت محدث دکن کے پاس کئی لوگ آتے تھے تو حضرت ہر کے پاس پان کا ڈبہ بھی افتتاح کرنا ہے تو حضرت رکشے میں بیٹھ کے جاتے تھے. کیا محبت کیا اخلاق تھے بزرگوں کے. حضرت جو ہے نا کوئی اس دور میں رکشہ تھا, حضرت اپنے گھر کے دروازے کھلے رکھتے تھے اور خلیفہ سرکار بھی دروازہ کھلا رکھتے تھے. جو چاہے بزرگوں کا یہ انداز تھا, کسی کو روکتے نہیں تھے, جو آئے فیض اٹھائے. دروازے بزرگاں بند نہیں کرے, ہم بند کر لے کے بیٹھے. ارے بہت تنگ کرتے ہیں انہوں بولتے, ارے انہوں بولتے تھے کہ خدمت خلق ہے, اللہ ہم کو پیدا ہی کیا اس کی مخلوق کی خدمت کرنے کے لیے. خدمت خلق بہت بڑی چیز ہے. یہ اولیاء اللہ سکھاتے. اولیاء کے دربار میں آج بھی لوگ کیوں جاتے؟ تو حضرت حماد عباس رضی اللہ عنہ کے پاس وہ شخص آیا, انہوں دیکھے لوح محفوظ. اب یہاں ایک بات معلوم ہوئی کہ اولیاء اللہ کی نظر اتنی بلند ہوتی ہے کہ وہ زمین پہ بیٹھ کے لوح محفوظ کو دیکھ لیتے ہیں. اب انہوں ہمارے کو ڈاؤٹ دار رہے ہیں, انہوں سنتے کہ ہمارا سلام, انہوں منقبت پڑھے تو سنتے کہ ارے جو لوگ لوح محفوظ دیکھ لیتے یہیں زمین پہ منقبت پڑھی تو بغداد میں رہ کے نہ سنتے. ارے بھائی آپ پڑھو تو معلوم ہوگا نا. ہاں لوح محفوظ دیکھ لیا انہوں, دیکھ کے بولے نکو جا قتل ہو جائیں گا. لوح محفوظ پہ لکھا ہوا ہے قتل ہو جائیں گا. اب انہیں ڈر گیا بیچارہ, اب ہوگا بھی قتل ہو جائے گا, اب تو ڈر جائے گا نا. ڈر گیا, ڈر کے جو ہے اب اس کو پھر شوق ہوا, ارے تجارت بہت بڑی ہے بھائی, جانا تو چاہیے. حضرت تو بولے ذرا جو ہے شیخ عبد القادر جیلانی کے پاس جائیں گے, جوان تھے سب سرکار, ان کے پاس جا کے پوچھیں گے. غوث اعظم کے پاس آیا, آ کے بولا حضور میں وہاں گیا تھا, انہوں بولے کہ ایسا ہو جاتا. غوث اعظم دیکھ کے بولے ہاں وہ بات تو صحیح بول رہے. ہاں آخر لوح محفوظ میں یہی لکھا ہوا ہے, مگر تم جاؤ. یہ ہے شان غوثیت. وہ شخص گیا, تجارت کرا, مال کا نفع کمایا, آ کے لاج میں صحرائے میں ٹھہرا, سو گیا, خواب پڑا. خواب میں کیا دیکھ رہا ہے کہ اس کے قافلہ جا رہا ہے, وادی میں سے گزر رہا, ڈاکو حملہ کر دیے, تلوار لے کے مارے, ان کو پوری تھیلیاں چھین لیے. وہ یہ ہنگامہ, ڈاکواں لوٹ لیے, اور اس کو بھی پکڑ کے تھیلی چھین لے کے جو تلوار مارے تو تلوار ایسا گردن پہ لگی, خون بہنے لگا. ہڑبڑا کے خواب میں اٹھے تو ایسا کرے دیکھے تو ہوتا نا, ابھی آپ کو بھی ہوتا ہوں ڈور نہیں خواب, ایسا ہوتا خوابوں میں ہوتا. ایسا دیکھے تو یہ جو ہے نا خون کے دھبے ہیں, خون کے چھینٹے ہیں یہاں پہ. اٹھا دیکھ لیا آپ نے, آپ کہہ رہے میں تو زندہ ہی چھوں, ارے میں علاج میں چھوں. بولے اطمینان ہو گیا. ایک دم پوٹلی یاد آئی, پوٹلی وہاں رکھاتے تھے نا بھائی, جیسا رکھاتے نا آپ, جا کے رکھا ہے تو کیا ہے پوٹلی جیسے کہ ویسے. ارے پوٹلی بھی ہے, میں بھی ہوں. ارے یہ خواب تھا. اب سوچنے لگ گیا یہ خواب پڑ گیا, یہ ضرور 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 غوث اعظم کا کرم ہے. اسی دور میں غوث اعظم بتا دیے, اس لیے ہمارے لیے اعلان کرے کہ اے مرید مت گھبرا, اللہ میرا رب ہے. یہ ہمارے لیے اعلان ہے, ورنہ اس دور میں تو فائدہ لوگوں کو پہنچا دیے, وہ پہنچ رہی ہے. اور اسی دور میں اعلان کرے تو باقر صاحب کے والد بھی فیض پا لیے. وہ اعلان دھوبی کے لیے نہیں تھا, سب کے لیے. ہاں تو کبھی کبھی ہم کو معلوم ہو جاتا ہے ایسا, تو اس پہ انکار نہیں کرنا. ارے باقر صاحب دیکھو اپنے بابا کو چڑھانے کو بول رہے ہیں, انہوں چڑھانے کو نہیں بنا. جب غوث کا نام آ گیا نا قبول کرنا. یہ کچھ بھی نہیں ہے, اس سے بھی زیادہ کر سکتے ہیں غوث اعظم بولنا. یہی ذہن بنانے کے لیے ہم جلسے رکھ رہے ہیں. یہ ذہن ہمارا پکا ہو جانا تو پھر ہمارا جلسہ کامیاب ہے. یہ ذہن نہیں ہے تو آئے آ کے اب سوچ رہے ہیں بغداد کو, آگے آ کے سوچ رہے ہیں پہلے حضرت حماد عباس رضی اللہ عنہ کے پاس جاؤں یا پہلے غوث اعظم کے پاس جاؤں. اتنے میں حضرت حماد عباس آ رہے تھے. اب بولے اے ابو المعلی, اے ابو المظفر, پہلے شیخ عبد القادر کے پاس جا. دیکھیں اولیاء دلوں کی حالت سے بھی واقف ہوتے ہیں. پہلے شیخ عبد القادر کے پاس جا, کیونکہ انہوں تیری قسمت میں تو قتل ہونا ہی تھا, لیکن انہوں نے تیرے لیے دعا کر کے سچے واقعے کو خواب میں تبدیل کروا دیا ہے.
غوث کی حکومت، یہ ہے غوث کا کرم۔ اس لیے تو اتنے بڑے ولی حضرت خواجہ قطب الدین کاکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خواجہ غریب نواز کے خلیفہ، سارے ہندوستان میں اسلام پھیلانے والی ذات، تمام ولیوں کے سردار حضرت خواجہ قطب الدین کاکی فرماتے ہیں قبلہ اہل صفا حضرت غوث الثقلین، تمام اولیاء کے قبلہ غوث الثقلین ہیں، دستگیر ہما جا حضرت غوث الثقلین، ہر جگہ دستگیری کرنے والے غوث الثقلین، ہر جگہ فرمایا۔ جاپان سے بھی مرید پکارتا تو اس کی دستگیری کر، امریکہ سے بھی پکار، اب ایک ڈوٹ رہتا بھئی پکارے ہمارے کو مدد نہیں ہے تو کچھ مسئلہ رہتی اس میں، یہ بھی یاد رکھو آپ۔ بعض وقت ہوتا ہم پکارے مدد آئے نہیں آئی تو یہ نہیں سمجھنا کہ نہیں ہے، کچھ بات ہے اور کچھ ہونے والا ہے، یہ ضروری نہیں پکارتے مدد آئی۔ ہم اتنے قوی ہے کیا؟ ہم اتنے مضبوط کہاں ہیں؟ ہمارے میں کچھ کمی ہوگی سمجھنا، یہ نہیں بولا ارے وہ تو کیا ہو، نہیں یہ سب بیکار بات ہے۔ تو میرے کو ذرا وہ شعر کھٹکتا، لوگاں وہ پڑھتے نا، ورنہ کہے گی دنیا، دنیا کئی کو بولتی بھائی، تانا کیسا دیتی؟ غوث کی مدد تو آتی ہی ہے، جیسا ابھی باقر صاحب بولے، نہیں ہے کوئی سی اور وجہ سے ہوں گا، ہمارے میں کچھ خامی ہوں گی، غوث تو مدد کر رہے ہیں، ان کی مدد آ رہی ہے، اس لیے احتیاط کرو شعر پڑھنے میں۔ یہ کیا ہے؟ ورنہ کہے گی دنیا کہتے، ہیلو دنیا دیتی تانا، ہاں دنیا کو کیا ہے؟ دنیا کو سنوارنے والے خود غوث اعظم ہیں۔ ادھر ایسے بات ہے بھائی، ایک جذبے میں شعر بول سکتے ہیں، وہ انہیں اپنے جذبے میں بول رہے، وہ شاعر صاحب ایک ان کا اپنا جذبہ ہے، لیکن ادب کا پہلو بھی رکھنا چاہیے کہ یہ شعر بناؤ ایسا، غوث اعظم نے اتنا دیا کہ ساری دنیا بولی انہیں دینے والے ہیں، ایسا تو بھی شعر بناؤ نہ، دنیا کہے گی کہتے، کیا کہتی دنیا کی مجال ہے، دنیا خود ان کی مٹھو میں ہے۔ انہوں بولے کہ میں ساری کائنات کو ایسا دیکھتا ہوں جیسا ہتھیلے میں رائی کے دانے کو دیکھتے، جو چاہے۔ غوث اعظم نے فرمایا نا کہ اگر شریعت کی لگام میرے منہ پہ نہ ہوتی تو میں بتاتا تھے کہ تمہارے پیٹوں میں کیا ہے، تم گھروں میں کیا چھپا رکھے، تم شیشے کی مانند ہے، بولے سرکار غوث اعظم، تم لوگ میرے سامنے شیشے کی مانند ہے، میں جو چاہے کر سکتا ہوں۔ غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان و مرتبہ اتنی عالی ہے، اس لیے حضرت قطب الدین کاکی نے فرمایا دستگیر ہما جا حضرت غوث الثقلین، مردہ دل گشتمو نامے تو محی الدین است۔ اگر دل کا مردہ بھی ہے، المدد یا غوث اعظم، المدد یا غوث اعظم، المدد یا غوث، یا شیخ عبد القادر جیلانی شہین اللہ، یا شیخ عبد القادر جیلانی شہین اللہ، یا شیخ عبد القادر کا پڑھتا ہے تو مردہ را زندہ نما حضرت غوث، مردے کو بھی زندہ کر دیتے ہیں غوث اعظم، وہ شان کے مالک ہے غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس لیے بھائی ایسے جلسوں کو آپ آگے بڑھاتے جائیے، لوگوں کو سمجھائیے، ورنہ اب لوگ جو ہے غوث اعظم کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں، یا غوث بولنے کو شرک بول رہے ہیں، 11ویں کرنے کو بدعت اور شرک بول رہے ہیں، جھنڈا اٹھانے کو تو جس بستی میں بھی جھنڈا ہے اٹھائیے۔ اگر تقریر کو ہم کو بلاتے ہیں تو ہم 2 پیسے نذرانہ لیں گے، نہ سواری خرچ نہ چائے پلاؤ، آپ جھنڈا اٹھانے والے کے پاس آئیں گے، غوث اعظم کی شان بیان کریں گے، یہ بتائیں گے کہ جھنڈا بھی اٹھاؤ، نماز بھی پڑھو، شریعت کی بھی پابندی کرو، کیونکہ غوث اعظم نے شریعت کی پابندی زور دیا ہے، توحید پہ بہت زور دیا ہے غوث اعظم کہ اللہ کو ایک مانو، جو کرتا ہے اللہ کرتا ہے، تو پھر ولی کیا کیوں کرتے ہیں؟ ولی اللہ کے کہنے سے کرتے ہیں، اس لیے ولیوں کو بھی ماننا توحید کو ماننا ہے، اس لیے ہم ان کو مانتے ہیں اور غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ کے نیاز کرتے ہیں۔ میں جناب محمد علی خیسر قاضی ایڈوکیٹ صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی جو ہے پریشانیوں کو دور فرمائے۔ جناب محمد علی خیسر قاضی ایڈوکیٹ صاحب ایسے ماحول میں یہ جلسہ یہاں رکھے ہیں کہ جبکہ ان کے بہنوے صاحب سب قلیل ہیں اور وہاں جو ہے ایمرجنسی میں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے بہنوئی کو صحت و تندرستی عطا فرمائے، جو علاج کر رہے ہیں اللہ اس میں کامیابی عطا فرمائے، ان کی عمر دراز فرمائے، اللہ جو ہے ان کے والدین کی
اور ان کے بھائیوں کی اور خیسر صاحب کی، ان کی بیوی بچوں کی، سب کی عمر دراز فرمائے، صحت و صحت فرمائے۔ یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ گھر میں سب کی پریشانی ہے، لیکن انہوں نے، میں پوچھا تو کہے نئے حضرت اس کی برکت سے انشاءاللہ ان کی جو ہے صحت ہو جائے گی۔ یہ عقیدہ رکھیں گے تو عقیدہ یہاں بھی کام آئے گا، وہاں بھی کام آئے گا، اور جو ہونا ہے اللہ اچھا ہی کریں گا۔ اللہ پہ چھوڑنا، کوشش کرنا ہے، ہمارا کام اللہ پہ چھوڑنا ہے، غوث اعظم کی مدد لینا ہے، وسیلہ لینا ہے، دعا کرنا ہے۔ بہرکیف ہر ایک کو یہ جذبہ اللہ نصیب کرے، ہم سب کو نصیب کرے کہ پریشانی ہوتے بولتے لوگ، حالانکہ صبح سے پریشان ہے خیسر میاں، صبح میں بھی میں پوچھا تو وہی بولے، اب بھی پوچھا تو وہی بولے۔ تو اس لیے ہر ایک کو یہ جذبہ اللہ نصیب کرے، ہمیں بھی یہ جذبہ ہے۔ بڑا خوش ہوا، کسی بھی کیسی بھی مشکل ہو، جب ہم بول رہے ہیں کہ مشکل میں غوث اعظم کام آتے ہیں تو کیوں نہیں پکارے غوث اعظم؟ اور ہم پریکٹیکل، ہمارے خیسر نے پریکٹیکل کر کے بتا دیا۔ اللہ ان کو غوث اعظم کی ہمیشہ سائے میں رکھے، کیونکہ وہ خدیر پیا سرکار کے اس سے خانقاہ سے وابستہ ہے۔ غوث اعظم کی مدد تو ہر خدیری پہ ہے۔ ہاں، اللہ کرم کرے۔ آؤ غوث اعظم ہے، غوث اعظم کی پکارے کیا ہے؟ خدیر پیا سرکار نے وہ شعر ہی لکھا نا۔ ہاں، اس لیے وہ جو ہم نے یا جیلانی شین اللہ ہے نا، اس کو بھی اپنا وظیفہ بنا لینا اپن لوگ۔ یا جیلانی شین، اس میں کیسے کیسے اشعار ہے کہ کب تک ہو یہ آہو بکا، میرے مرض کی کر دو دوا، ایک نظر میرے مولا حال میں رہے سخت تبا۔ ایسے ایسے اشعار، تو وہ بھی ایک وظیفہ ہے۔ اور ہمارے سلسلے میں تو خدیر پیا سرکار نے شجرے میں یہ رکھا ہے، جو ربائی ہے نا بندہ نواز کی، اس وقت ہم پڑھتے رہنا، یا خطب یا غوث اعظم یا ولی روشن ضمیر، بندام درماندام جستو ندارم دستگیر، بر درے درگاہ والا سائل میں آفتاب، خاطرے ناشاد راکن شاد یا پھر۔ یعنی میں ناخوش ہوں، بندہ نواز بول رہے ہیں، میں ناخوش ہوں، غم میں ہوں، تو آپ شاد کر دیجئے، آپ خوش کر دیجئے۔ غوث اعظم کی نظر سے، ارے جب انہوں مردے کو زندہ کر سکتے ہیں تو یہ بیمار کو شفا نہیں دیتے، مگر اپنا عقیدہ ہونا چاہیے، کرنا چاہیے۔ انشاءاللہ ہر بیماری دور ہوں گی، ہر تکلیف دور ہوں گی، ہر مصیبت دور ہوں گی۔ کل آپ تمام حضرات کو صبح میں اس لیے جلدی ختم کر دے رہا ہوں، کل آپ حضرات تمام کو جو ہے نا، جلدی بھی تو 12:30 ہو رہے ہیں، تو تمام صاحبین آپ تمام حضرات کو دعوت ہے۔ کل جامع مسجد افضل گنج میں مرکزی جلسہ، ہمارا 11واں جلسہ 11ویں شریف کر رہے ہیں، تشریف لائیے۔ جلسے کے بعد تناول تبرک کا بھی اہتمام ہے، آپ تناول تبرک بھی کر کے جائیے، اور 10 بجے سے انشاءاللہ جلسے کا آغاز ہو جائے گا، کیونکہ بہت سارے نعت پڑھنے والے، بہت منخبت پڑھنے والے اور تخریج کرنے والے بھی ہیں۔ تو ہر ایک کو میں چاہتا ہوں کہ بھائی میری ایک ہے، لوگ بولتے ہیں ارے حضرت ایسا، میں بولتا ہوں نہیں بھائی، میں ہماری جماعت کے ہر آدمی کو فیضان میں شریک کرنا چاہتا ہوں۔ لوگ میرے کو بولتے ہیں کہ آپ کو وقت کم ملتا، میں بولا میرے وقت نہیں، میں کہیں بھی کر لیتا ہوں، لیکن ہر شخص میری جماعت کا غوث اعظم کے فیضان سے مالا مال ہو، میں یہ جذبہ رکھتا ہوں۔ دعا کریے آپ میرے واسطے، میرا تو جذبہ یہی ساتھ سے میں فونا کر کے وہ کر کے جو سمجھتا ہوں، تو میرے کو بہت سارے لوگ وہ بھی بولے ارے ایسا ہو گیا، وہ ایسا ہوگا، ہم نہیں آ رہے تو بھی بلا رہے ہیں، ہم نہیں تو بیٹھو بولتے وہ کرتے۔ تو میں اب آج سے لوگوں سے شکایت، تو ایک ایک بات میری محبت کی چھوڑتے گیا، اب خالی یعنی پہ آ گیا، اب اتنا تو ہے تو پڑھ لو بھائی۔ اب کوئی بھی آیا تو پڑھا دو بولتا ہوں میں ہمارے کنوینر صاحب کو، 2 شعر پڑھو 3 شعر پڑھو، مگر شریک تو رہو محفل میں۔ ہاں، اب 2 شعر پڑھتے بول کے 7 شعر پڑھے تو میرے کو غصہ آ جاتا، اب وہ میری بات کو غصے کو پکڑ لیتے، ارے ایسا بول دیا بول کے، آپ کی حرکتیں دیکھتے ہیں۔ اس لیے وہ ہے ہونا، ہم یہی چاہ رہے ہیں کہ کل ہند مرکزی میں جا کے حیدرآباد نہیں، سارے اطراف حیدرآباد میں بھی غوث کے جھنڈے بلند ہوتے رہے۔ اور آپ لوگوں کو میں بول رہا ہوں کہ جہاں جہاں بھی بستیوں میں جھنڈے ہوتے نا، ان بچوں کی مدد کیجئے۔ اگر کہیں جھنڈا نہیں اٹھا رہے ہیں تو آپ پوچھئے، میرے پاس آئیے، اپن وہاں جھنڈا اٹھائیں گے، ہاں جھنڈا لگائیں گے، کچھ بھی نہیں ہے، کیا ضروری ہے؟ اگر ہے اپنے پاس تو چلو دیکھ رکھیں گے، نہیں ہے جلب بھی منگائیں گے، فاتح دیں گے، جھنڈا لگائیں گے، کلر کریں گے، جھنڈا لگا دے کے یا جیلانی شان اللہ پڑھ کے غوث کی مدد لے کے آ جائیں گے۔ تو آپ لوگوں کو بول رہا ہوں، اگر جلسہ رکھنا چاہ رہے تو ہم تو فری کاسٹ، اگر آپ ہمارے کو امریکہ میں بھی بلائیں گے تو ہم فری آ جائیں گے،
غوث کی مدد سے. بڑی بات بول رہا ہوں، لیکن غوث چاہے تو کیا نہیں ہوتا. اس لیے آپ حضرات جو ہے نا کل صبح تشریف لائیے، میں آپ کا استقبال کروں گا. کھڑے ہو جائیے. صلاۃ و سلام. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کرسی وہاں رکھ دو. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ. یا حبیب یا محمد یا رسول اللہ، ہاں احمد ذات پاک تو ممجد، جلوہ گاہ نور سرمد، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ. تم حبیب کبریا ہو، تم تجلی خدا ہو، تم پہ جاں میری فدا ہو. کیا کہوں میں تم کو کیا ہو، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ. تم ظہور اولی ہو، تم ہی ختم مرسلی ہو، تم شہ دنیا و دی ہو، ذل رب عالمی ہو. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ. الغیاث جان جانا ہو گیا ہے ہند زندہ، تیرا حسرت ثنا خواں ہے جدائی میں پریشاں. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ. دکھ بھرے نالوں کا صدقہ، ناز کے پالوں کا صدقہ، کربلا والوں کا صدقہ، بھیک دو لالوں کا صدقہ. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ. یا جیلانی شین اللہ، یا جیلانی شین اللہ، یا جیلانی شین اللہ، المدد بإذن اللہ. یا جیلانی شین اللہ، یا جیلانی شین اللہ، یا جیلانی شین اللہ، المدد بإذن اللہ. آپ کا ہو کر حال تباہ، آؤ مدد کو شاہنشاہ، چلاتا ہوں شام پگا، یا جیلانی شین اللہ، یا جیلانی شین اللہ، یا جیلانی شین اللہ، یا جیلانی شین اللہ، المدد بإذن اللہ. ایک طرف شیطان مرید، ایک طرف یہ نفس پدید، مجھ کو نہیں ہے کچھ امید تیرے سوا اے عالی جا. یا جیلانی شین اللہ، یا جیلانی شین اللہ، یا جیلانی شین اللہ، المدد بإذن اللہ. کب تک ہو یہ آہ بکا، میرے مرض کی کر دو دوا،
ایک نظر میرے مولا حال میرا ہے سخت تباہ یا جیلانی شہن اللہ یا جیلانی شہن اللہ یا جیلانی شہن اللہ المدد باذن اللہ ہو نہ مدد میں کچھ تاخیر دشمن ہے برناؤ پیر کیجے مدد یا دستگیر غوث اعظم شاہین شاہ یا جیلانی شہن اللہ یا جیلانی شہن اللہ یا جیلانی شہن اللہ المدد باذن اللہ میں برا پر تیرا ہوں رسوا پر تیرا ہوں کیا کیا پر تیرا ہوں دے مجھ کو پناہ یا جیلانی شہن اللہ یا جیلانی شہن اللہ یا جیلانی شہن اللہ المدد باذن اللہ کچھ بھی نہیں مجھ میں تقویٰ سب سے برا ہوں سب سے برا تو اچھا ہے تو اچھا عبد القادر شاہین شاہ یا جیلانی شہن اللہ یا جیلانی شہن اللہ یا جیلانی شہن اللہ المدد باذن اللہ میرے دل میں ہمت ہو دور یہ ساری کلفت ہو عزت ہو اور حرمت ہو پاؤں مرادیں خاطر خواہ یا جیلانی شہن اللہ یا جیلانی شہن اللہ یا جیلانی شہن اللہ المدد باذن اللہ آپ کی چشم عنایت ہو حال پہ سب کے رحمت ہو آپ تو شان عظمت ہے بادشاہ با تخت و کلا یا جیلانی شہن اللہ یا جیلانی شہن اللہ یا جیلانی شہن اللہ المدد باذن اللہ مانا ہے یہ سب سے حقیر حسرت عاجز پر تقصیر تیرے در کا پر ہے فقیر یا جیلانی شہن اللہ یا جیلانی شہن اللہ یا جیلانی شہن اللہ یا جیلانی شہن اللہ المدد باذن اللہ خواجہ خواجگاں سلام علیک شاہ ہندوستان سلام علیک خواجہ خواجگاں سلام علیک شاہ ہندوستان سلام علیک آپ حبیب خدا عطائے رسول فقر کون و مکان سلام علیک خواجہ خواجگاں سلام علیک شاہ ہندوستان سلام علیک ہم غریبوں پہ ہو نگاہ کرم حامی بے کساں سلام علیک خواجہ خواجگاں سلام علیک شاہ ہندوستان سلام علیک ربنا تقبل منا الفاتحہ الی حضرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین لی خمسۃ فی بہار الرباع الحاتمہ المصطفى والمرتضى وابنهم الفاطمہ ارحموا یا سعادتی فی قلتی فی ذلتی یا حسین و یا حسن یا فاطمہ یا پترا اللہم حافظنا من کل بلاء الدنیا وعذاب الآخرہ ربنا اغفر لی ولی والدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتوب علینا انک انت التواب الرحیم اللہم اہدنا الصراط المستقیم ربی زدنی علما والحقنی بالصالحین یا اللہ یا پاک پروردگار عالم تیرے حبیب پاک سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں آپ کی آلہ صاحب کے صدقے میں حضور پیران پیر غوث العظم دستگیر رضا کے صدقے میں حضور خواجہ مدین چشتی غریب نواز سرکار کے صدقے میں حضور بہن علامہ عبد القدیر صدیقی رحمۃ اللہ صدقے میں ہمارے اس جلسے کو ہماری محفل کو قبول فرما جتنے حاضر ہیں ان کے دلی مقاصد کو پورا فرما سب پر رحم و کرم فرما سب پر عنایت فرما یا اللہ ہمارے سب کے گناہوں کو معاف فرما دے ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے ہمارے جانے انجانے گناہوں کو معاف فرما دے ہمارے پوشیدہ ظاہرہ گناہوں کو معاف فرما دے یا اللہ ہمارے ارادی غیر ارادی گناہوں کو معاف فرما یا اللہ ہم پر رحمتوں کے دروازے کھول دے ہمارے رزق میں کشادگی کو برکت عطا فرما ہماری عمر میں درازی و برکت عطا فرما ہمیں صحت و تندرستی عطا فرما اللہ ہم کو ہر بیماری آفتوں سے محفوظ فرما دے دشمنان ہم کو آسمانی زمینی سلطانی ہر بلا سے محفوظ فرما کرونا جیسی بلاؤں سے ہماری حفاظت فرما یا اللہ
دشمنوں کے شر سے محفوظ رکھ، مخالفین کے شر سے محفوظ رکھ، منافقین کے شر سے محفوظ رکھ، یہود و نصارہ کافروں مشرکوں کے شر سے محفوظ رکھ۔ یا اللہ ہم سب کا ایمان پر خاتمہ فرما دے، قبر کے عذاب سے بچا لے، دوزخ کی آگ سے بچا لے، میزان و پترات سے آسانی سے گزار دے، حوض کوثر کا پیالے عطا فرما، قیامت کی ہولناک کے پریشانی میں تیرا سایہ رحمت عطا فرما۔ یا اللہ تیرے حبیب پاک کے حضور غوث پاک کے صدقہ میں ہم کو بغیر حساب کتاب کے جنت الفردوس عطا فرما۔ جہاں جہاں مسلمان پریشان ان کی پریشانی دور فرما دے، مسلمانوں کی جان و مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما، اسلام کا بول بالا کر دے، اہل سنت جماعت کا بول بالا کر دے، ہم میں جو بیمار ان کو صحت و تندرستی عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے قیصر صاحب کے بہن بھائی کو مکمل صحت عطا فرما، وہ جو دوا کھا رہے ہیں اس میں شفا عطا فرما۔ یا اللہ جو قیصر صاحب ان کے گھر والوں کی پریشانیاں دور فرما دے، اللہ سب کو صحت عطا فرما، جتنے قیصر صاحب کو صحت عطا فرما، ان کے گھر والے جتنے گھر والے ہیں سب کو صحت عطا فرما، سب پہ رحم فرما، ہم کو بھی صحت عطا فرما، ہم سب جہاں یہاں سب کو صحت عطا فرما، ہم میں جو بیمار ہیں ان کو صحت عطا فرما۔ یا اللہ جو قرضوں میں مبتلا ان کے قرض ادا فرما دے، یا اللہ جو بے روزگار ان کو اچھے روزگار سے لگا دے، یا اللہ جو مالی پریشان ان کو مالی خوشحالی عطا فرما، یا اللہ جو لڑکے لڑکیاں پڑھنے ان کو کامیابی عطا فرما، یا اللہ جن لڑکیوں کی شادی سے شادی کروا دے، جو جس پریشانی میں ان کی پریشانی دور فرما دے، ہمارے گھروں میں خیر و برکت نازل فرما دے، یا ہم سب کو شریعت کا پابند بنا دے، ہمارے سینوں کو رسول پاک کی محبت کا مدیر رحمت، صحابہ کرام اہل بیت اطہار کی محبت عطا فرما، اولیاء اللہ بزرگان دین کی محبت عطا فرما۔ یا اللہ فاتحہ دینے والا، درگاہ جانے والا، جھنڈے اٹھانے کی آرمی کرنے والا بنا۔ یا اللہ کل ہند مرکزی مسجد سے جماعت کو ترقی دے، کل ہند مرکزی مسجد کا 6 نومبر کو جو جلسہ ہو رہا ہے جامع افضل گنج میں اس کو کامیابی عطا فرما، اور تمام ہمارے معاملات کو توفیق عطا فرما، خلوص عطا فرما، ہم پر رحم فرما، کرم فرما، ہم سب کو اپنی پناہ میں لے لے۔ آئندہ سال اس سے بھی دھوم محمد علی قیصر صاحب کو جلد سے فیضان غوث کرنے کا موقع عطا فرما، ہم کو شریک ہونے کا موقع عطا فرما، ہم کو اپنی پناہ میں لے لے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، الحمد للہ۔